صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں۔ صحابہ اکرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے، پھر فرمایا جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا۔ یہ اتنی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا کہ صحابہ اکرام کہنے لگے کہ ہمارے دل میں خیال آیا کہ اب اللہ کے نبی چپ ہو جائیں، کہ کاش اب بس کر دیں آپ۔ مطلب کہ اس قدر تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جھوٹ کے بارے میں کہی ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، سب سے بڑے گناہ ہیں جو سب سے بڑے گناہ ہیں وہ کبیرہ گناہ ہیں آپ کے۔ ان میں سے ایک گناہ جھوٹ ہے، جس کو آج ہم لوگ جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں، جس کو بالکل بھی ہم لوگ جھوٹ کو تو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جھوٹ تو آج کل، اور جھوٹا شخص جو آج کل ہے اس کو سب سے زیادہ ہوشیار، سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو بڑے بڑے لوگوں کو چکر دے دیتا ہے، یہ تو بڑے بڑے لوگوں کے سامنے بات یوں گھما دیتا ہے۔ آج ہر طرف آپ کو جھوٹ ملے گا، ہر بندہ جھوٹ بولتا ہے، اور یہ جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کو ہم لوگ بالکل گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ کبیرہ کیا سمجھنا ہے؟ ہم لوگوں نے اس کو گناہ شمار کرنا ہی چھوڑ دیا کہ ہم اتنے تواتر سے جھوٹ بولتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور سب سے زیادہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں کاروباری معاملات میں، لین دین کے معاملات میں، کاروبار میں، سوداگری میں، تجارت میں، سب سے زیادہ جھوٹ ان چیزوں میں بولا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے اور قسم کھانے سے تمہارا مال تو بک جاتا ہے، مگر اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس میں برکت نہیں رہتی۔ جھوٹ بول کے آپ جو مال بیچو گے، آپ مجھے پہلے یہ بتاؤ، برکت تو ایک طرف ہے، آپ مجھے یہ بتاؤ جو مال آپ نے جھوٹ بول کے بیچا یا جھوٹی قسم اٹھا کے بیچا، وہ مال آپ کو اپنے لیے آپ لوگ حلال سمجھتے ہو؟ اس مال کو کیا پھر وہ مال آپ کے لیے حلال ہوگا؟ جو آپ نے جھوٹ سے کسی کو دھوکہ دے کے، کسی کے سامنے جھوٹی قسم کھا کے، یا کسی کو دکھا کے کچھ اور بیچ کچھ اور دیا، تو کیا آپ لوگ اس مال کو اپنے لیے حلال سمجھو گے؟ تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کیسے سمجھ سکتے ہو؟ کیا ایک مسلمان کا شیوا ہے کہ وہ جھوٹ بولے؟ کیا ایک مسلمان کی شان ہے کہ وہ جھوٹ بولے؟ کیا کوئی مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس چیز کو اپنی عادت بنا سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا رہے، ادھر لوگوں سے بات یہ کرے ادھر؟ یہ تو منافقوں کی طرز عمل ہے سارا۔ آپ قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں، اس میں جتنا جھوٹ، جتنا دھوکہ، جتنا افطرا، جتنی بھی آیات آئیں گی وہ کافروں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹے کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پہ لعنتیں ڈال رہا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو جھوٹوں میں سے ہو، جو جھوٹا ہو۔ تو یہ چیز ہے، یہ چیزیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو سب سے بڑا گناہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ اور ہم لوگ جو نبی ہمیں بتا رہے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جھوٹ پر اتنی تنبیہ کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی صحابی کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ رویہ چینج ہو جاتا تھا، جب تک کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس نے توبہ کر لی ہے، اس نے جھوٹ سے توبہ کر لیا، اب وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بولنا چلنا، اپنا رویہ چینج کر لیتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے لاکھوں میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو جھوٹ بندہ کب بولتا ہے؟ جب بندہ شیطان کے ہتھے چڑھا ہو۔ جب شیطان آپ کے پاس آئے گا تو فرشتے آپ کے پاس نہیں رہیں گے۔ یا تو آپ فرشتوں کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں آپ پر لے کے آتے ہیں،
ان کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو یا تو آپ شیطان کو رکھ سکتے ہو. دونوں کو ایک ٹائم میں تو نہیں رکھ سکتے کہ آپ جھوٹ بھی بولو اور یہ بھی چاہو کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی آتی رہے. یہ تو پاسبل نہیں ہے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین ہے. وہ نبوت سے پہلے بھی صادق الامین تھے. سبحان اللہ. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھ لیا کرتے تھے, وہ نوٹس بنایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کا. لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی ہر بات لکھ لیتا ہوں, میں نوٹ کر لیتا ہوں آپ جو بھی بات کرتے ہیں, لیکن آپ کبھی مذاق میں ہوتے ہو, آپ کبھی کسی موڈ میں ہوتے ہو, کیا میں وہ بھی باتیں لکھ لیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم لکھ لیا کرو کہ اس زبان سے مذاق میں بھی سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے رسول, یہ ہے ہمارے رول ماڈل, یہ ہے ہمارے رہبر, یہ ہے ہمارے رہنما, جن کو اللہ تعالیٰ, جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ ہے ہمارے لیے نمونہ, یہ ہے ہمارے لیے رول ماڈل. ہم کس کے پیچھے چل پڑے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں, جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا, جھوٹی قسم نہیں کھانا, جھوٹی گواہی نہیں دینا. یہ سارے کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور آج ہمارے کیا چل رہا ہے؟ جھوٹی گواہیاں. آپ عدالتوں میں جا کے دیکھیں, جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے لوگ بھرے پڑے ہیں ادھر. جھوٹی قسمیں اٹھانے کا لوگ معاوضہ لیتے ہیں, جھوٹ بولنے کے پیسے لے لیتے ہیں کہ ہاں میں حاضر ہوں, میں آپ کی طرف سے جھوٹی گواہی دوں گا. یہ ہے مسلمان, یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. یہ امتی ہیں وہ امتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن شفاعت کا گمان رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے, وہ ہماری سفارش کریں گے. کیا ایسے جھوٹوں کی, ایسے دھوکہ دینے والوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے؟ ہرگز نہیں. یہ ہمارا باطل عقیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے شخص سے دور تو ہو سکتے ہیں, جھوٹے شخص کا ساتھ کبھی نہیں دے سکتے, کیونکہ وہ صادق الامین ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں, وہ ہمارے لیے بھیجے گئے ہیں, وہ رول ماڈل ہیں ہمارے. ہم امتی ہیں ان کے امتی ہونے کا ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے, ہم اس کا اس طرح سے بدلہ اتار رہے ہیں جھوٹ اور دھوکے میں, کہ زندگی میں کچھ اور نہیں. اور یاد رکھیں میری بات, وہ نبی جو ہمیں جھوٹ سے اتنی تنبیہ کر رہے ہیں, ہم لوگوں نے ان کے نام پہ جھوٹ بولنے شروع کر دیے. آج آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, کتنی ایسی باتیں ہیں جن کو لوگ حدیث کہہ کے پھیلا رہتے ہیں, لوگوں کو آگے کی آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں, شیئر کرتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں, واٹس اپ کر دیتے ہیں. لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہ بات ہم پہلے دیکھ تو لیں, یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بھی کہ نہیں, یہ جو بات ہم تک پہنچی ہے یہ انہوں نے بیان کی بھی ہے کہ نہیں. ہم یہ کرتے ہی نہیں ہیں. بس ایک چیز پڑھی, دیکھی, ابھی دیکھی ہے تو وہ آگے فارورڈ کر دی, وہ گروپ میں فارورڈ کر دی, وہ لاکھوں لوگوں تک 1 گھنٹے میں پہنچا دیتے ہیں. دین کے معاملے میں ہم اس طرح سے کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ دین کے معاملے میں ہم اتنی کوتاہی کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہم جب تصدیق نہیں کریں گے تو پھر ہم زندگی میں کس بات کی تصدیق کریں گے؟ کیا کریں گے پھر ہم اپنی زندگی میں؟ وہ نبی رحمت کی بات کو ہم ایسے کر دیتے ہیں جیسے ہماری کوئی بات ہے, اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بنا دیتے ہیں. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. یہ بات کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہمیں تنبیہ کر کے گئے ہیں, ہم پھر بھی ان کے نام پہ جھوٹ بول دیتے ہیں. اور یاد رکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا دین کے بارے میں, قرآن کے بارے میں کوئی بات ایسی کرنا جو دین اور قرآن میں نہیں ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے, تو وہ اپنی طرف سے وہ بندہ شریعت سازی کر رہا ہے, وہ دین میں اپنی طرف سے باتیں ڈال رہا ہے, وہ اس بات کو دین بنانا چاہ رہا ہے جو دین میں نہیں ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. تو ہمیں ڈر جانا چاہیے,
دوزخ کی آگ سے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جس نے میرے بارے میں کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ اس نے دوزخ بنا لیا ہے۔